الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں قرآن مجید کی تعلیم کی کوئی خصوصی انتظامات نہ کی جا سکے۔ اس کی بڑی وجہ آپ کی عہد خلافت کا مختصر ہونا ہے کہ 2 سال کچھ دنوں کی حکومت تھی آپ کی بظاہر، مگر آپ نے فتوحات بہت کری ماشاءاللہ، اور اسلام کو پھیلایا آپ نے، شام تک پھیلایا آپ نے۔ اس کم عرصے کے اندر اللہ نے آپ کے کام میں برکت رکھی صدقہ حضور کا۔ اس کے علاوہ چونکہ آپ کا زیادہ وقت مختلف فتنوں کے سر کویوں ہی گزرا، اس لیے ہر طرف خاطر خواہ توجہ نہیں ہو سکی۔ تاہم عہد فاروق میں قرآن مجید کے وسیع پیمانے پر اشاعت تعلیم کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے سنت رسول کی پیروی کرتے ہوئے مختلف علاقوں کی طرف تربیت یافتہ معلمین قرآن کو روانہ فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو تعلیم دیں۔ حضرت عمر فاروق نے عمار بن یاسر، عبداللہ بن مسعود کو کوفہ کی طرف روانہ کرتے ہوئے اہل کوفہ کے نام ایک خط لکھا۔ اس نے فرمایا، میں نے عمار بن یاسر کو تم پر گورنر، عبداللہ بن مسعود کو معلم اور وزیر بنا کر روانہ کیا ہے۔ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر بدری صحابی ہیں، ان سے علم سیکھو، ان کی اقتداء کرو۔ میں نے عبداللہ بن مسعود کو بھیج کر تمہیں اپنے پر ترجیح دی ہے، کیونکہ مجھے ان کی یہاں زیادہ ضرورت تھی۔ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کا کتنا مقام ہے۔ آپ نے کوفہ میں علم پھیلایا، ادھر ہی سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری، بڑے بڑے اولیاء اللہ پیدا ہوئے۔ یہ جو علم سکھانے والی ہستی تھی آپ بھی تھے، اور حضور کے بڑے معتبر صحابی رسول ہیں، اور جو آج اتنی فقہ حنفی ہے نا جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں، تو انہی سے ان کے شاگردوں سے روایت کرتے امام ابو حنیفہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایتوں کو لیا اور مذہب حنفی مدون کیا، جس کو ہم نماز حنفی پڑھتے ہیں مذہب کے مطابق، فتوے کے مطابق، قرآن حدیث کے مطابق۔ تو آپ نے بڑا کام کیا دین کا، اور اسے یہی معلوم پڑا کہ جب کوئی بندہ حکمران ہو تو ایسے بندوں کو گورنر بنائے، ایسے بندے کو وزیر بنائے جو عالم دین ہو، متقی ہو، صالح ہو، پرہیزگار ہو۔ کہ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے اپنے اوپر ترجیح دی، حالانکہ ان کو ضرورت میری کو یہاں پر تھی، پھر میں تمہیں دے دیا۔ خلفاء راشدین کی مستقل حکمت عملی تھی کہ مختلف صوبوں کے یہاں پر لوگ بھیجے جائیں، افسر بھیجے جائیں جو صاحب علم ہوں، اور حکومتی امور کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو قرآن و سنت اور فقہ کی تعلیم بھی دیں۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بصرہ گورنر ہو کر آئے تو اہل بصرہ کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے اعلان فرمایا، مجھے عمر نے تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہیں کتاب الہی اور تمہارے نبی کی یعنی حضور السلام کی، اپنے آقا علیہ السلام کی سنت سکھاؤں۔ اہل بصری تعلیم تربیت کے جن اصحاب کو بھیجا گیا، ان میں عمران بن حسین بن شامل ہیں۔ عبداللہ بن عامر بھی ان کو بصرہ قاضی مقرر کر دیا تھا۔ عہد فاروقی میں جب شام اور اس کے جو ملحقہ علاقے فتح ہوئے تھے، حضرت عمر فاروق نے ان علاقوں کے 9 مسلموں کو قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لیے معاذ بن جبل، عبادہ بن سامت اور ابو دردہ کو روانہ فرمایا، اور محمد بن کعب کرزی کا بیان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں انصار میں تھے 5 آدمیوں، معاذ بن جبل، عبادہ بن سامت، ابی بن کعب، ابو ایوب، ابو دردہ نے قرآن کو پورے طور پہ یاد کیا، یعنی پورے 30 پارے۔ اور عبادہ بن کے بارے میں آتا ہے ان لوگوں میں سے تھے جو اہل صفا و قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ مسلمانوں جب شام فتح کیا تو امیر المومنین نے ان کو ان کے ساتھ معاذ بن جبل، ابو دردہ کو شام روانہ فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں، ان میں دین کی سمجھ پیدا کریں، دین کی سمجھ فقہ پیدا کریں۔ اور عبادہ کو بھیجا تو وہ ہمس وہاں پہ ٹھہر گئے، اور ابو دردہ دمشق میں قیام پذیر ہو گئے، جبکہ معاذ رضی اللہ عنہ فلسطین چلے گئے، بعد میں تو عبادہ بھی فلسطین چلے گئے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مدینے کے رہنے والے، حضور سے محبت کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والوں نے امت کے لیے کتنے کتنے دور سفر کیے، اپنے گھر بار چھوڑ دیے، فلسطین چلے گیا، کوئی شام چلے گیا، کوئی کہاں چلے گیا، دنیا کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، صرف علم دین کے لیے، کیونکہ ان کے سامنے بہت بڑا ایک کام تھا۔
آنے والے لوگوں کو تعلیم تک پہنچانا تھا، اور حضور کی نبوت و ختم نبوت اور رسالت کا پیغام پہنچانا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں سکھانا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دینی تھی پوری دنیا کے اندر۔ ان کے سامنے بہت بڑی مہم تھی جہاں پہ پوری اسلام کی سرحدوں پہ اسلام کی دعوت پھیلا کر انہیں اسلام کی تعلیم سے آشنا کرنا تھا۔ یہ وہی صدقہ ہے کہ آج آپ اور ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اللہ نے ہمیں کفر سے بچا لیا، اللہ نے ہم پہ بہت بڑی ہدایت نازل کر دی، اللہ نے ہمیں بہت بڑی ہدایت عطا فرما دی۔ یہ انہی بزرگوں کا صدقہ ہے کہ ان کے اس پھیلانے کے بعد ہی دوسرے لوگ دامن اسلام میں آئے۔ جب وہ اسلام لے کے آئے تو ان کی اولادوں کے اندر اللہ کے ولی پیدا ہوئے، اولیاء کرام پیدا ہوئے، وہ دنیا کے اندر نکلے، کوئی پاک ہند بنے، بر صغیر نکلے، کوئی کہاں نکل گیا۔ تو آپ دیکھیں آج اسلام کس طرح سے اپنی تازگی کے ساتھ پوری دنیا کے اندر کس طرح سے پھل و پھول رہا ہے کہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، سارے باطل مذہب ہے، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اسلام کا مقابلہ کر سکے۔ پوری دنیا میں نام ہے تو اسلام کا، ہندوستان دیکھو اسلام، امریکہ کانپتا ہے تو اسلام، جدھر بھی دیکھو بولے اسلام۔ اسلام سے کانپتے وہ اس لیے ہیں، ان کو پتہ ہے اگر یہ لوگ دوبارہ صحابہ کرام کے طرز پہ آ گئے نا، اور انہوں نے تبلیغ اسٹارٹ کر دی مسلمانوں نے، تو ان کا یہ نظریہ ہے پوری دنیا کے اسلام پیدا ہو جائے، اسلام پھیل جائے گا۔ اس لیے یہ انگریز کہتے ہیں آج بھی اگر دنیا میں ایک عمر اور پیدا ہو جائے نا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ یہ ہم نے تبلیغ چھوڑ دی ہے نا، ہم نے بہت برا کیا ہمارے لوگوں نے، اور ہم نے اس خلا کو چھوڑ دیا۔ تاریخ پڑھتے جاؤ، آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے ہمارے کہ صحابہ کرام نے اتنی محنت کری۔ بعض کے بارے میں تو ایسا آیا ہے وہ جب اپنے گھر سے نکلے نا تو ان کے بچے چھوٹے نابالغ تھے، اور جب وہ آئے نا ان کا جو بیٹا تھا نا پورا جوان ہو چکا تھا، اور یہ ظاہری بات ہے ضعیف ہو چکے تھے۔ تو جب یہ وہاں مدینہ شریف میں پہنچے، دروازہ بجایا تو یہ بچہ تو پہچان نہیں پایا ان کو، اندر سے خاتون نے پہچانا۔ تو پھر خاتون کے پاس گئے، میں نے تمہارے پاس امانت رکھوائی تھی، کچھ پیسے رکھوائے تھے، درہم و دینار رکھوائے تھے، اس امانت کا کیا کیا؟ فرمایا بے فکر رہیں، میں آپ اس کا جواب دوں گی، لیکن کل صبح آپ نماز پڑھ کر آئیں مسجد نبوی شریف والا صحابیہ وہ صلاۃ التسلیم کے اندر، پھر جواب دوں گے میں آپ کو۔ بولا چلو ٹھیک ہے۔ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے تو نماز پڑھنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت نوجوان وہاں مسجد نبوی شریف میں آقا علیہ السلام کے قرب کے پاس بیٹھ کے اعلیٰ صحابیہ وہ صلاۃ التسلیم کے اندر لوگوں کو درس حدیث دے رہا ہے۔ یہ اس لڑکے سے بڑے متاثر ہوئے، اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ ان کے شاگردوں میں امام مالک رحمۃ اللہ جیسی ہستیاں بیٹھی ہوئی، بڑے بڑے ہو جو حافظ الحدیث گزرے ہیں، بڑے بڑے محدث، وہ بیٹھے ہوئے سیکھ رہے ہیں۔ جب وہ گھر میں آئے، جب گھر میں آ کے ان کی بیوی نے اپنے اس بیٹے سے ملاقات کرائی تو وہ حیران رہ گئے کہ یہ تو وہی بچہ ہے جو ابھی مسجد شریف کے اندر اعلیٰ صحابیہ و صلاۃ تسلیم کے اندر وہاں پہ حدیث سے پاک پڑھا رہا تھا۔ وہ دیکھ کے حیران رہ گیا، فرمایا میرے سر کے تاج، میں نے آپ کی رقم جو ہے نا میں نے ضائع نہیں کری، میرے سر کے تاج جو آپ نے وہ پیسے دیے تھے نا میرے کو آپ نے، اور میں نے آپ کے بچے پہ لگا کے عالم دین بنایا دین کا۔ جب اس شوہر نے یہ دیکھا لگا آنکھوں سے آنسو نم کہ اس سے اچھی کمائی کیا ہوگی، اس سے اچھی بیوی کیا ہوگی کہ جو شوہر کی کمائی کو ایسی جگہ پہ لگا دے۔ اور ان سے اتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں آتے ہیں، اور ان کی فقہ دنیا میں مانی جاتی ہے اور بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں چاروں مسلک میں، حنفی، شافعی، مالکی۔ تو آپ سمجھیں اس باپ کو، اس ماں کو اور اس صاحب بزرگ کو قبر کے اندر کتنا جو ثواب مل رہا ہوگا کہ لوگوں کے ذکر ختم ہو گئے لیکن ان کے ذکر ختم نہیں ہوئے۔ یاد رکھنا جو دین کے ساتھ زندہ رہا ہے نا وہ کبھی نہیں مرتا، جو دنیا کے ساتھ زندہ رہا ہے نا وہ مرتے ہی مر جاتا ہے۔ اس کا ذکر ختم، اس کا نام ختم، اس کی ایک نسل گئی، اس کا نام ختم۔ کون تھا جانتا ہی نہیں ہے کوئی، دادا پر دادا بنے ختم، لیکن اگر اس میں اللہ کا ولی پیدا ہو جائے، بولے ہاں یار میرے پر دادا اللہ کے ولی تھے یار۔ اللہ اکبر۔ المختصر یہ ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، عدم فاروق نے پھیلایا اسلام، اور قرآن کریم کے اعراب لگے، دیگر معاملات ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جو ہم نے تھوڑا سنا ہے اللہ تعالیٰ میں اس کو قبول و منظور فرمائے، دوسرے مسلمانوں کو پہنچانا والے بنائے۔ اور جو مسئلہ ہم نے سیکھا ہے آج عدت کے بارے میں کہ 4 مہینے 10 دن کی عدت ہوتی ہے جس کا شوہر مر جائے، اور جو اس کو طلاق ہو جاتی ہے
اس کی عدت ہوتی ہے 3 مہینے۔ اس کی وجہ یہ والی ہے، جیسے بعض لوگ ہیں نا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، ایک میسیج آیا تھا اس میں اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے قید لگا دی۔ قید نہیں لگائی ہے، 4 مہینے کے اندر اگر مثال مرد مر بھی جاتا ہے یا طلاق ہو جاتی ہے اور عورت کے کوئی اولاد ہوتی ہے تو اس عورت کا دامن خراب کوئی نہیں کرے گا، اس پہ الزام کوئی نہیں لگائے گا۔ تو بعض لوگ یہ بولتے ہیں بھائی چہرے کا پردہ ہے اور اپنا کیا نام سرخی نہ لگائے، تیل نہ لگائے، ان چیزوں کا منع ہے، سنگار کا منع ہے۔ تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ اگر آپ اتنی کھلی پرمیشن دے دیں گے نا کسی کو، مثال کی بات ہے ہر عورت خراب نہیں ہوتی ہے، لیکن کوئی عورت مثال کے باہر جاتی ہے، پاک دامن عورت ہو اور اپنی ضرورت پوری کرتی ہے، کوئی بچہ بیٹا کمانے والا نہیں ہے، مثال کی بات ہے، اس کی اسلام نے اجازت دی ہے کہ رات میں نکل سکتی ہے، یعنی وہ دن میں کام کرے گی، رات میں عدت کرے گی، وہ ایک مسئلہ بھی لکھا ہے۔ اور ایسی کوئی عورت ہے جس کا کوئی کرنے والا نہیں ہے تو وہ عورت دن میں نکلے گی، رات میں نہیں نکلے گی۔ تو اگر مثال کی بات اگر چھوٹ دے دی جائے نا، اور جن عورتوں کی مثال کی بات ہے اولاد ٹھہر گئی ہو اور مرد کے مرنے کے بعد مثال کی بات ہے وہ اولاد ہو جائے، تو یہ دور ایسے ہیں، ایسی دنیا ایسی ہے، اس بیچاری عورت کو بچلن کے دیں گے، اس بیچاری کے دامن کو خراب کر دیں گے، اس کے پاک دامن کو خراب کر دیں گے، صرف ایک چھٹی دینے کی وجہ سے۔ اس لیے اسلام نے ایک ایسا پردہ رکھا عدت کے اندر، اور ماں بہن بیٹی کا ایسا تحفظ رکھا بہن بیٹی کا کہ کوئی ایسا ہو بھی جائے کسی کے ساتھ تو کسی کی بیٹی کی، کسی کی بہن کی، کسی کی ماں کی عزت خراب نہیں ہو۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارے رب کا فرمان ہے، یہ ہمارے آقا کے فرمان ہے، جو عورت کو عورت کی عزت سکھاتا ہے، جو عورت کو عورت کی پاسداری سکھاتا ہے، جو عورت کو ایسا نکھار پیدا کرتا ہے کہ جو 4 مہینے 10 دن کے بعد یا 3 مہینے کے بعد عدت سے باہر نکلتی ہے تو تمام لوگ اس کو کوئی اس پہ الزام نہیں لگاتا، وہ پاک دامن بیٹھتی ہے اور پاک دامن اڑتی ہے۔ تو یہ اسلام کی حکمتیں ہیں، ہمیں اسی طرح جواب دینا چاہیے۔ جو غیر مسلم کریں یا جو پڑھے لکھے لوگ جو یونیورسٹی میں جو خاص طور پر پڑھتے ہیں نا، ان کے دماغ بہت زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، کبھی عورت مارچ، کبھی کون سا مارچ۔ تو ہم جب جیسے آپ ہمیں کسی کو بھی اگر آپ کو انگلش آتی ہے، انگریزی آتی ہے، تو اب ان کی زبان میں سمجھاؤ، ان کو اسی انگلش لینگویج میں سمجھاؤ یہ والی باتیں۔ آپ کو اردو پڑھی، آپ انگلش میں سمجھائیں، آپ نے اسلام کو دفاع کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا فرمائے گا دنیا آخرت کے اندر، آپ خود حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کی اور ہماری عزت کی وہ حفاظت فرمائے گا کہ ہماری عزت پہ کوئی وہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا انشاءاللہ۔ اگر ہم اسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے نا، آج کوئی اعتراض کرے اسلام کے اوپر تو آپ اس کی لینگویج میں جواب دو، اس کو آپ جو لینگویج آپ کو آتی ہے وہ پڑھا لکھا ہے تو اس کی انداز میں دو کہ ہمیں ڈیگریڈ نہ کریں آپ، ہمیں اب کم نہ سمجھیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین بھی دیا ہے، دنیا بھی دیا ہے، ہمیں بھی انگلش بولنا آتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ اسلام کا تحفظ کریں، حضور کی عزت کی خدمت کریں۔ کوئی حضور کے ناموس پہ انگلی اٹھاتا ہے تو آپ اس کی بھی خدمت کریں، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں جب تک زندہ ہیں، یہ بھی ہمارا شرف ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے آقا، ہم آپ کی عزت کے لیے کچھ کریں۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، جان سے مار سکتا ہے ان لوگوں کو، جہنم میں ڈال سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو، لیکن یا رسول اللہ یہ اللہ نے ہمارے کو رکھا تاکہ ہم بھی خدمت کر سکیں، ہم بھی کوئی اجر کما سکیں، معلوم پڑے کہ مومن کتنے پانی کے اندر ہے، باوفا ہے بے وفا، یہ ہمارے امتحان ہے۔ الامان والحفیظ، ہم پناہ مانگتے ہیں ان لوگوں سے جو گستاخ ہیں، سے بستے ہیں، اللہ پناہ مانگتے ہیں ان لوگوں سے، اللہ ہمیں بچائے، ہماری اولاد تو بچائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔